السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ اب اس کے آگے کے حالات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل نبوت میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام حدنہ پہنچے تو انہوں نے یشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے یوشع سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر عمامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے ایک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو، کل سے یثرب مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ، ایک یہودی قبیلہ تھا، وہاں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باطا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشین گوئیاں کی گئی تھیں، جن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تورات و انجیل میں احمد آیا تھا۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبیر بن باطا کی یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باطا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی کہ مدینہ آئے گا۔ ہمارے لیے اس کی عادات لازم ہے۔ مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشین گوئیوں پر کہ ان کا نجات دہندہ بنی عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی آخر الزمان ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئے، جب وہاں زلزلہ آیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدے کی آگ بھی یکدم بجھ گئی، جب بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ یہ تمام واقعات اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے جائیں گے تفصیل سے۔ اچھا، پچھلی قسط میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے، اور اس میں بھی ایسا ہی بیان کیا گیا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرائطی اپنی کتاب حواتر الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔
نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر مبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ مبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے گول اونٹوں پر سوار فارس یعنی کہ ایران کی طرف اونٹے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے مبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ مبزان نے جواب میں کہا، چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے مبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو، نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران قیصر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کسریٰ ایران کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسریٰ کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ وصائی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور مبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمرو نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستی سے، جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں، دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اس ماموں سطیح کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں سطیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زریں مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر سطیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ سطیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں سطیح کی عدم التفات کا گلہ کیا۔ سطیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب مبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل قیصر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناکا اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں مبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں سطیح کا خواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا، ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں کو حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد سطیح کی پیشن گوئی حرف بہر سچ ثابت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی، وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد پایہ تکمیل پہنچی اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔ اگلے کچھ واقعات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سیرت کا بیسیکلی پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے، کہ ہم نے اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے کیا سبق ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات جو آج بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ تورات میں انہیں ہر چیز کا علم ہو گیا تھا، انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ ایک نبی آئے گا، احمد اس کا نام ہوگا، اس کی ساری نشانیاں جانتے تھے، اور جب بھی کسی سے جنگ ہونے والی ہوتی تو وہ یہی بات ہمیشہ کہتے کہ ہمارا احمد آئے گا، ہمارا نبی آئے گا اور وہ ہمیں بچا لے گا، پھر ہم فلسطین پر قابض ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ نبی آیا وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے تھا۔ ایک یہودی یہ بات جانتا تھا کہ وہ آخری نبی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری نبی ہیں، سچے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہ مانا، قبول نہ کیا۔ کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے۔ انہیں صرف اس بات کا تھا دکھ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے بنی اسماعیل کو کیوں چنا اپنی آخری نبی بھیجنے کے لیے، اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی نعمتیں عنایت کرتا ہے. تو وہ کیونکہ اپنے آپ کو چہیتی قوم سمجھتے تھے، تو اس لیے انہیں یہ رنج تھا، دکھ تھا کہ اللہ جس پر چاہتا اپنی رحمتیں عنایت کرتا ہے، تو رحمت ہم پہ کیوں نہیں بھیجے گی، آخری نبی ہم پہ کیوں نہیں بھیجا گیا. یہ ریفرنس جو ہے آپ سورۃ البقرہ سے چیک کر سکتے ہیں، وہاں پر یہی تفصیل سے بیان کیا گیا سارا کچھ. تو انہوں نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے صرف یہ بات تسلیم نہیں کی اور دنیا سے انہوں نے سودا کر لیا، جو کہ بہت خسارے کا سودا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت بیچ دی اور دنیا کمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی استطاعت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.